حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ نے دنیا اس لیے بنائی، مخلوق اس لیے بنائی تاکہ لوگ اس کو پہچانیں۔ بریلوی کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ حضور پاک کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو دنیا نہ بناتا۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہیں حدیثوں میں اور ٹکرا اب کون سی بات، کس کی طرف جائیں ہم؟ جیسے اس بات کے اندر بڑا کنٹراڈکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ نے دنیا اس لیے بنائی، مخلوق اس لیے بنائی تاکہ لوگ اس کو پہچانیں۔ بریلوی کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ حضور پاک کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو دنیا نہ بناتا۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہیں حدیثوں میں اور ٹکرا اب کون سی بات، کس کی طرف جائیں ہم؟ اچھا، اب اگر ہم وہ والی حدیث جھٹلائیں تو ہم گستاخ ہو جائیں گے کہ دیکھو جی ہم کو دنیا کہے گی ہمیں حضور سے پیار نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، اس ذات کو اللہ نے اپنا عرفان دیا، باقی کسی کو تو دیا ہی نہیں، باقی تو سب ان کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے مخلوق بنائی۔ پہچاننے کے لیے کون سی مخلوق بنائی؟ یہ مخلوق جن کی نمازیں یہیں گھوم رہی ہیں، ان کو بنایا اپنی پہچان کے لیے؟ شیعوں کو بنایا، بریلویوں کو بنایا، دیوبندیوں کو بنایا؟ نہیں، اپنی پہچان کے لیے محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف وہ اللہ کو جانتے ہیں، باقی ہم تو ان کی جو ہے بخشش کے اوپر چل رہے ہیں، ہم تو ان کے در کے بھکاری ہیں، جانتے تو حضور ہیں اللہ کو۔ تو اب اگر اس پیراہے میں دیکھیں گے تو پھر وہ حدیث بھی سچی ہے اور یہ حدیث بھی سچی ہو جائے گی کہ اپنی پہچان کے لیے جو بنایا دنیا کو، وہ اللہ نے، اللہ کا وہ کام ختم ہو گیا جب حضور بن گئے۔ وہ پہچان والا معاملہ ہو گیا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آئیے دونوں حدیثوں کا فرق سمجھیے۔ پہلی جو حدیث ہے کہ بھائی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق بنائی، اس میں اللہ نے مخلوق کا ذکر کیا ہے نا، اس کائنات کا ذکر کہاں کیا ہے؟ تو یہ دو اسٹیپ ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے اس میں اللہ کا مقصد کیا ہے مخلوق بنانے کا، وہ پہچانا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے محمد کی ذات کو بنایا اور اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب اس کی ذات کا جو مظہر ہے محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی پہچان کے لیے زمین و آسمان کو بنایا تاکہ اب زمین و آسمان اس کو پہچان لے، اس نے مجھے پہچانا۔ اچھا، یہ انہوں نے پھنسا دیا امت کو۔ میں کل سن رہا تھا جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات نہیں ہے۔ میں نے کہا لعنت ہو تیرے چہرے کے اوپر، حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ میں اپنی گفتگو میں اس بات کو زیر بحث لے کے آؤں گا، اور سرکار کی کرم نوازی سے یہ آ گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ تو یہ دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں چھپے ہوئے خزانے سے وہ آیا، اس نے مخلوق بنائی۔ کون سی مخلوق بنائی؟ محمد کی ذات، اور محمد کی ذات نے رب کو پہچان لیا۔ پھر محمد کی ذات کی پہچان کے لیے زمین و آسمان بنائے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ بناتا۔ یہاں اللہ کے مقصد کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہاں تو محمد کے مقصد کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی پہچان کرانی ہے۔ جو اللہ نے اپنی پہچان کرانی تھی وہ تو پہلے مرحلے میں ہو چکی تھی، جب اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا تھا کہ تو مجھے پہچان لے میں تجھے پہچان لوں۔ یا تو کوئی بتا دے کہ جس طرح محمد رسول اللہ نے اللہ کو پہچانا ہے، پہچان سکتا ہے کوئی ایسے؟ کوئی بھی نہیں۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پہچانا ہے، پہچان سکتا ہے کوئی؟ تو ساری مخلوق پہچان کے لیے تھوڑی بنائی ہے اللہ نے،
ایک ہی بنایا ہے وہ پہچان لے کافی ہے، باقی سب تم اس کی جو ہے تعریفیں کرتے رہو کہ انہوں نے پہچانا، انہوں نے پہچانا، انہوں نے پہچانا۔ تو میری تحقیق کے مطابق دونوں حدیثیں سچی ہیں، ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن بظاہر لگتا ہے جن کے پاس باطنی علم نہ ہو کہ ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے۔ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، زمانے کا فرق ہے۔